چند ماہ پہلے تک ناقابل یقین تھا کہ عمران خان فیصلہ کریں اور پوری پارلیمنٹ اور تمام اپوزیشن جماعتیں اس کی پشت پر کھڑی ہو جائیں، اور یہی ماحول تھا، کچھ تجزیہ کاروں کا یہی خیال تھا جب وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی، لیکن آج جو ناممکن تھا وہ ممکن ہو گیا۔ ہم اس پروگرام میں مسلسل کہتے رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہو گیا، جس کے بعد اب آرمی ایکٹ، فضائیہ ایکٹ، بحریہ ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے ترامیم پیش کر دی گئی ہیں۔ بل پہلے تو اس کو ایک ہنگامی اجلاس میں کیبنٹ نے پاس کیا، اب اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے، ماحول بن گیا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں بشمول نواز شریف کی مسلم لیگ نون، بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی پیپلز پارٹی، اسفندیار ولی کی ANP، بلکہ جناب فضل الرحمان کی JUI نے بھی آج پارلیمنٹ میں ایگری کیا کہ ان ترمیمی بل کو بلا مشروط تسلیم کیا جائے گا، اور اس کے ذریعے یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ یقینی بات ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ 2030 تک چیف آف آرمی اسٹاف رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات اب یقینی نظر آتی ہے کہ یہ تسلسل جو وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کے کمبینیشن سے بنا ہے وہ چلتا نظر آئے گا، اور آج پارلیمنٹ نے خود اس کی پشت پناہی کی ہے، اور اس طرح سے پاکستان کی آنے والی سیاست کے لیے آئندہ 3-4 سالوں کے لیے ایک رخ کا تعین ہو گیا ہے۔ اور یہ بالکل اس کے برعکس ہے وہ ماحول جو کہ پاکستانیوں نے نومبر اور دسمبر میں دیکھا تھا، جہاں پر دھرنا تھا، تبدیلی کا شور و غوغا تھا، کوئی نومبر کی تاریخ دیتا تھا تو کوئی دسمبر کی تاریخ دیتا تھا، اور کوئی تجزیہ یہ ہوتا تھا کہ آج حکومت گئی، کوئی کہتا تھا کل حکومت گئی، کوئی سیاستدان اس کے لیے 2 دن دیتا تھا تو کوئی 1 ہفتہ دیتا تھا۔ سلیکٹرز کو اور اس حکومت کے اتحادیوں کو ڈیڈ لائن دیتے ہیں، وارننگ دیتے ہیں، جنوری 1 تک، اس سال کی اینڈ تک یہ حکومت کو جانا پڑے گا۔ نہیں نکالیں گے تو پھر میں ان جیالوں کو نہیں روک سکتا ہوں۔ یہ ارادی مارچ سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ وزیر اعظم کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ تبدیلی آئے گی، جادو ٹونا دفن ہوگا اور یوزن دفن ہوگا۔ اس حکومت کو جانا 2 دن کی مہلت ہے آپ کے پاس، آپ استعفیٰ دے دیں، ورنہ پھر اگلے دن ہم نے اس سے آگے فیصلے کرنے ہیں۔ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ کوئی قصور نہیں ان تجزیہ کاروں کا، ایکسپرٹس کا، جو اس پورے ماحول میں جذبات میں بہہ گئے۔ ان کو نہیں یقین تھا کہ آگے کچھ اور ہو رہا ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے، حقیقت وہ ہے جو کہ اب نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان کے فیصلے پر کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی جائے، یہ کمبینیشن چلے، پاکستان میں جمہوریت و پارلیمنٹ چلے، اس کی پشت پر یہ تمام سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تجویز ترامیم حکومت تجویز کرے گی کابینہ میں، اور بلا مشروط اسے پاکستان کی کلیدی سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ منظور کر لے گی۔ یہ بہت ہی چھمبے کا کیس ہے جو کہ مگر حقیقت ہے جو اب سامنے آ گئی ہے۔ یہ بل اب پیش ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں، ہم نیشنل اسمبلی کے پروسیجرز منواتے ہوئے کنسنسس بھی اپنائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک چھوٹا کامیابی ہے ہمارا پارلیمان کے لیے، ہمارا جمہوری نظام کے لیے، ہمارا پارلیمانی نارمز کے لیے۔ اب اگر جیسے کہا جا رہا ہے کہ پارلیمانی پروسیجر اپنایا جائے گا تو پھر ہمارا حمایت بھی ہوگا۔ جب ہم لنڈن گئے تھے تو اس کے اوپر بھی بات ہوئی، تو ادھر ایک کنسنسس ہوا، میاں صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو انڈورس کریں، یہ لیجسلیشن جب آتی ہے بغیر کسی سٹرنگز اٹیچڈ کے جو ہے آپ اس کی حمایت اس ایشو پہ کریں، اور جب یہ سامنے آ جائے گی آپ ہمیں بھجوا بھی دیجیے گا، لیکن پارٹی جو ہے اپوز نہ کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کی جو ترامیم ہیں ان کے اوپر غیر مشروط جو ہے وہ تعاون کیا جائے، اور آرمی کو ایک ادارے کے طور پہ اور آرمی چیف کے آفس کو جو ہے وہ متنازع نہ بنایا جائے۔ ان عزائم میں کوئی یو ٹرن نہیں آیا، تمام بڑی سیاسی جماعتیں اپنی پوزیشن پر قائم رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بیرسٹر فروغ نسیم وفاقی وزیر قانون نے مسکراتے ہوئے بڑے کانفیڈنٹلی یہ خوشگوار خبر شیئر کی۔ ڈیفنس کمیٹی میں جو ممبران تھے تو انہوں نے تو تمام پارٹی کے تمام ممبران، پیپلز پارٹی
मुस्लिम लीग नून, JUIF और इत्तेहादी पार्टीज़, गवर्नमेंट की तमाम मेंबरान, सब ने यूनानिमसली इसको अप्रूव किया। किसी किस्म का किसी ने एक शख्स ने भी सवालात थे सबके, और सवालात का सबका मैंने बड़ी भरपूर कोशिश की अल्लाह के हुक्म से कि तमाम सवालात का जवाब दिया जाए, और उनके सेटिस्फेक्शन से, उनके सेटिस्फेक्शन पर तमाम जवाबात लिए गए। मगर ये माहौल पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए अच्छा है, और पाकिस्तान की ज़मीनी हक़ाइक़ के लिए अच्छा है। उन हक़ाइक़ से मुतसादिम है, वो उस बयानिए से मुतसादिम है जो अब से कुछ अरसे पहले हमने जनाब नवाज शरीफ से सुना, जो हमने उनकी पार्टी के दूसरे रहनुमाओं से सुना, और यकीनन अच्छी बात है कि उसमें बहुत बड़ी एडजस्टमेंट हो गई है, उसी लिहाज से बहुत बड़ी अकोमोडेशन हुई है। हुकूमत भी अपना दरवाज़ा खोल रही है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, इक़्तिसादियात के लिए अच्छी खबर है, और पार्लियामेंट और जमहूरियत के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। जो माहौल बन रहा है आज, उसकी तर्जुमानी की जनाब फवाद चौधरी ने। कौमी यकजहती दिखाई है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, बड़ी खुशाइंद है। अगला जो कंसेंसस है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर होगा, चेयरमैन का और मेंबरान का जो एक तायुन है या जो तैनाती है वो होगी असम्बली से ही। ये असूली तौर के ऊपर तमाम पार्टीज में इसके ऊपर भी इत्तफाक राय हो गया है। इसी तरह से जो एहतसाब का कानून है उसके ऊपर भी एक कंसेंसस हो गया है, उसमें अपोजिशन की भी जो राय है वो ली जाएगी। जिस तरीके से पाकिस्तान में हम इत्तफाक राय से आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छा आगाज है सन 2020 का। एक बहुत अच्छा आगाज़ है सन 2020 का, और हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए मुसलसल ये अच्छी खबर शेयर करते रहें, आपकी हिम्मत बढ़ाते रहें, मोराल बढ़ाते रहें कि 2020 पाकिस्तान के लिए इंशाअल्लाह अच्छा साल होगा, पाकिस्तान की सियासत में भी अच्छा साल होगा। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान कम अज़ कम नफ़रत में कमी आएगी और हालात में बेहतरी आएगी, और एक दूसरे को अकोमोडेट करने की एक नई फ़िज़ा है जो बन रही है, जिसका फ़ायदा होगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को उससे फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की मईशत की आसारी तमाम हालात ये बता रहे हैं कि हर लिहाज से इंशाअल्लाह सन 2020 सन 2019 के मुकाबले में काफ़ी बेहतर साल होगा। पाकिस्तान के आलमी तशक्कुस के हवाले से भी, पाकिस्तान की खित्ते में जो उसका इन्फ्लुएंस है उसके हवाले से भी ये बहुत अहम साल होगा। यकीनन इस पूरे माहौल को बनाने में तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों ने कुछ न कुछ कीमत अदा की है। PTI अपनी सख्त गिरी से पीछे हटी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हकीकत पसंद जमात रही है, उसने फिर एक हकीकत पसंदाना तज्जिया किया है हालात का, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और उसके कायद जनाब नवाज शरीफ ने, क्योंकि उन्हें इस पोजीशन पे आने के लिए, इस अकोमोडेशन के लिए और इस माहौल को पैदा करने के लिए जो कि आज हम देख रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया कि वो गैर मशरूत तौर पे PTI हुकूमत की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से और दूसरे मामलात के हवाले से जिसका ताल्लुक सर्विसेज चीफ के टर्म्स के हवाले से है, उस पर गैर मशरूत उसकी हिमायत करेगी। ये कर तो दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, एक माहौल में कंट्रीब्यूट तो किया है, मगर इसकी बड़ी कुर्बानी उसको देनी पड़ रही है, एक बड़ी कॉस्ट वो पे कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो देरीना हिमायती हैं, जो कि बहुत ही देरीना सपोर्टर्स हैं, जिनका बड़ा जज्बाती लगाव है मुस्लिम लीग नून और उसकी लीडरशिप के साथ, उसकी हौसला शिकनी हुई है और सोशल मीडिया पे उसकी भरपूर अंदाज में तर्जुमानी की है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से आर्मी एक्ट में तरामीम की गैर मशरूत हिमायत के ऐलान के बाद से सोशल मीडिया पर भौचाल सा आ गया है। सोशल मीडिया सारिफीन दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं और वोट को इज्जत दो के हैशटैग के साथ मुस्लिम लीग नून को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी ने लिखा है कि मुस्लिम लीग नून के एक यूटर्न ने तहरीक इंसाफ के तमाम यूटर्न्स को मात दे दी है। एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने कहा, सिविलियन बालादस्ती का नजरिया आज दफन हो गया। एंकर पर्सन मुबशिर जैदी ने तबसरा किया, जब बैठने का कहा जाए तो इसका मतलब लेटना नहीं होता। सहाफी सैयद तलत हुसैन ने ट्विटर पर लिखा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने आर्मी एक्ट की तरामीम पर PTI का थूका चाट कर आज वोट और वोटर को तारीखी इज्जत दी है। सीनियर सहाफी मुर्तजा सुलंगी कहते हैं, आज मेरे मुल्क के सियासतदानों ने 20 करोड़ पाकिस्तानियों की जमहूरी उम्मीदों का कत्ल किया है। अब शारा दस्तूर पर वाक़ इमारत की
کوئی وقت اور عزت نہیں رہی۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن سلیم صافی نے اس حوالے سے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا۔ خان و مولانا و شریف و بھٹو ایک ہوئے، اس کے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اسی طرح ایک اور صحافی متی اللہ جان نے ٹویٹ پہ کہا، ووٹ کو عزت دو سے شروع ہونے والا سفر چیف کو ایکسٹینشن 2 پر دم توڑ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سابق اہلیہ ریحام خان نے تبصرہ کیا کہ نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے نے آمریت کے شکنجے میں جکڑی اس قوم کو نئی امید دی تھی۔ ایکسٹینشن کی حمایت موقف کی نفی اور یو ٹرن ہے۔ آرمی ایکٹ کی حمایت پر صرف صحافی اور اینکر پرسنز ہی نہیں بلکہ نون لیگ کی سوشل میڈیا بریگیڈ بھی حرکت میں آئی اور اپنی جماعت کی اس غیر مشروط حمایت اور خاموشی پر خوب خبر لی۔ دلچسپ ماحول ہے، لیکن دراصل پاکستان کا فائدہ ہے، پاکستان میں جمہوریت کا فائدہ ہے، پاکستان میں حالات کی بہتری ہوگی اس ماحول سے، پاکستان کی معیشت میں یقیناً بہت بہتری آئے گی، پاکستان کے عوام کو ایک سکون سا محسوس ہوگا، ایک سودنگ فیلنگ ہوگی۔ یہ کشمکش، یہ مار کوٹ، یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ ڈیڈ لائن، اب حکومت گئی کل حکومت گئی، یہ پورا ماحول ختم ہوگا۔ ایک اچھا کمبینیشن بن چکا ہے وزیر اعظم عمران خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا، فوج اور سول قیادت بھرپور انداز میں پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس وقت تگدو کر رہی ہے۔ بہت بڑے بڑے چیلنجز سامنے ہیں، 2020 میں اس کا حل ہوتا ہمیں نظر آئے گا اگر یہ ماحول برقرار رہتا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے مزید معلومات حاصل کریں گے۔ آج جو کچھ ہوا مذاکرات کی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف حکومتی جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی اس کے بہت ہی متحرک رکن ہیں، سینیٹ آف پاکستان کے رکن جناب سینیٹر شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب، فرمائیے گا کہ آج جو سارا دن مذاکرات ہوتے رہے، کل ساری چیزیں ہوئیں، اپوزیشن کو آن بورڈ لیا گیا، سینیٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی، جوائنٹ بھی۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اب کیا ہونے والا ہے کل اور اس کے بعد؟ دیکھیں کامران خان صاحب، آج جس طرح آپ نے کہا ہماری مختلف جماعتوں سے انفرادی طور پہ بھی ملاقاتیں ہوئیں، کل بھی ہوئیں، اور آج جو ہے تو ہم ساری پارٹیز اس پہ متفق تھے کہ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی سے بھی میں بھی ڈسکس کرنا چاہیے۔ تو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ڈیفنس پہ جو ہیں ان کمیٹیز کا اجلاس بھی ہوا اور وہاں پہ اس بل کو تفصیلاً دیکھا گیا، اور اسپیشلی ڈیفنس کمیٹی نیشنل اسمبلی نے اس کو متفقہ طور پہ اس کو اپروو کیا، بیکاز بل میں کوئی ایسی شقیں نہیں تھیں جو کہ قابل اعتراض ہوں یا اس میں کوئی امینڈمنٹ ہونے کی ضرورت ہو، تو وہ بالکل جس طرح کے بل میں تھیں اسی طرح وہ ایکسیپٹ کر لی گئیں۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آل از سیٹ۔ اب شاید یہ کل جو ہے اجلاس تو ہے کل نیشنل اسمبلی کا بھی اور سینیٹ کا بھی، تو امید یہی ہے کہ یہ پہلے سینیٹ نیشنل اسمبلی میں یہ پاس ہوگا، پھر یہ ٹرانسمٹ ہوگا سینیٹ کو، جہاں پہ کہ پھر اس پہ وہاں سے پاس کرایا جائے گا سینیٹ سے بھی انشاءاللہ۔ تو اس پہ کیا پوزیشن ہے آپ کو؟ ہم کنسنسس دیکھ رہے ہیں میجر پولیٹیکل پارٹیز کا، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، کہ یہ جو ترامیم ہیں اس سروسز چیف کے حوالے سے، یہ کم از کم 3 بڑی سیاسی جماعتوں میں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں جی، بالکل۔ آج جو ہے تو اسٹینڈنگ کمیٹی تک میں ہم نے کوئی اعتراض نہیں دیکھا، جہاں پہ کہ ہر پارٹی سے نمائندگی ہوتی ہے اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اور شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آج جو ماحول ہم نے دیکھا ہے یہ مخصوص ہے صرف ملٹری جو سروسز چیف کے ایکٹ جو ٹرم ہے اس کے حوالے سے، یا یہ کہ ایک براڈر ہم اب آپ میں اور اپوزیشن کے اندر انڈرسٹینڈنگ دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈیولپ ہو آگے؟ نیب آرڈیننس ہے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے کیس ہے، الیکشن کمیشن ہے، کوئی ہم براڈر اب ہم کسی بہتری کی جانب جا رہے ہیں کیا؟ مجھے جی کامران خان صاحب، مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم نے اس میں یہ تو ایک بہت ہی اہم نیشنل اس کا امپورٹنس کا ایک ایشو تھا، جس میں کہ یہ ایک سپریم کورٹ کی اس ڈیسیژن کے
تناظر میں ہم نے یہ بل پاس کیا. نیب آرڈیننس بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کافی ہم آہنگی پائی جاتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری گورنمنٹ اوپن ہے اس سچویشن کے لیے جہاں پہ جب یہ بل سینٹ میں یا اسمبلی میں انٹروڈیوس کیا جائے تو اس کے بعد یہ رسپیکٹو اسٹینڈنگ کمیٹیز کو جائے گا, اور وہاں پہ چونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہر پارٹی کی نمائندگی ہوتی ہے تو اس پہ اگر کوئی امینڈمنٹس کرنا چاہیں مطلب ہے کہ وہ اوپن ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ساری پارٹیز کا انٹرسٹ بھی ہے کہ جو نیب کا جو بل ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اور اس کو زیادہ مؤثر بھی بنایا جائے, اور اس کو اس میں جو کچھ ایسے شکیں ہیں جو کہ کافی پچھلے کافی عرصے سے اس پہ بحث ہوتی رہی ہے تو اس کو درست کیا جائے اور اس کو ایک ایسا لا بنایا جائے جو کہ افیکٹو بھی ہو اور وہ یہ بھی نہ ہو کہ وہ کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہو. تو اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بتائیے گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس معاملے پہ بھی اور الیکشن کمیشن میں جو معاملات ہیں, چیف الیکشن کمشنر 2 ممبرز کی تعیناتی ہو رہی ہے, اپوزیشن کے ساتھ جو ڈسٹنس تھا یا جو خلیج تھی, گلف تھی, وہ کافی حد تک برج ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے. اس میں ہے کوئی آپ کے نزدیک بھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے ان دونوں اہم معاملات پہ؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ احساس سب کو ہو گیا ہے کہ اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے اور اسپیشلی پی ٹی آئی کی حکومت نے جو ریفارمز کرنی ہے تو ریفارمز لیجسلیشن کی تھرو ہی ہوگی. تو اس میں ہماری طرف سے تو اب کافی پازیٹیو ہم نے وہ ماحول کریٹ کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو بھی یہ احساس ہو گیا ہے کہ کچھ جو منیمم ایجنڈا آف کوآپریشن جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور اس پہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ ہم یہ جو آئے دن جو ہمارا ایک سٹیل میٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم اوائڈ کر سکیں, اور ملک جو ہے جو کہ ایک اکنامکلی اسپیکنگ اور ادر باقی جو ادارے ہیں ان کی میں جو ایک تعطل سا ہوا ہے اس پہ جو ہے ایک مل کے ایسی لیجسلیشن کریں جو کہ سب کے لیے قابل قبول بھی ہو اور وہ ادارے بھی زیادہ ایفیکٹو ہو جائیں. تو سیٹر صاحب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے 2020 میں جو اپوزیشن اور پی ٹی آئی اور حکومتی اتحاد کے درمیان جو خلیج تھی یا جو مسائل تھے یا جو ایک نفرت کی کیفیت تھی جو کہ ہم نے گزشتہ سال دیکھی ہے 2020 آپ یو ہیو ریزنز ٹو بلیو کہ اب وہ سال جو یہ والا سال جو ہے اس میں یہ حالات پاکستان کے عوام بالکل مختلف دیکھیں گے, پارلیمنٹ جو ہے وہ مشترکہ طور پہ اور مفاہمت کے ماحول میں کام کرتی نظر آئے گی. صرف جاگن کی بات نہیں, مگر آپ پلیز اپنا انالیسس دیجئے کہ آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا اب؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو 2020 ہے وہ ظاہر ہے مختلف ہوگا پچھلے سال سے جس میں کہ ہماری ڈیفرنٹ کرائسس تھیں, لیکن جب یہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی ہو جائیں گی جس میں بنیادی طور پہ جو اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ایک تناؤ رہا ہے وہ خاص طور پہ یہ نیب کے سلسلے میں رہا ہے. اب دیکھیں خان صاحب, بات یہ ہے کہ یہ چونکہ ہماری حکومت آئی اسی اس پہ تھی کہ جو احتساب ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن جو احتساب کا جو ادارہ ہے وہ اپنی شاید لیک آف کیپیسٹی کی وجہ سے ابھی تک اس طرح سے ہمیں کامیابی نہیں مل سکی اپنے احتساب کے عمل کو پریکٹس میں لانے کی جس طرح کہ ہم توقع رکھتے تھے. تو ابھی جب یہ مشترکہ طور پہ جو بنیادی ہمارا جو نیب کے قوانین یا جو یہ جو فیٹ ایف کے جو بلز ہیں یہ تو ہماری نیشنل ریکوائرمنٹ ہے جو کہ ہم نے اپنی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے کرنے ہیں, لیکن حکومت بھی اوبیسلی اپنی طرف سے وہ جو قدم بڑھایا ہے اس نے اور بڑھائے گی آئندہ بھی, اور یہ جو ایک فضا ہے ایک تصادم کی یا ایک ٹینشن کی یا ایک اضطراب کی, ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ اس کو کم سے کم کیا جائے اور ملک جو ہے وہ اقتصادی طور پہ اور سماجی طور پہ وہ ایک ذرا ایک پازیٹیو طرف چلے, اور یہ جو ٹینشنز ہیں اس ماحول میں ہم اور اپوزیشن کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اب آگے چل کے سینیٹر صاحب کے بالآخر قائد ایوان یعنی پرائم منسٹر عمران خان اور قائد حزب اختلاف
جناب شہباز شریف کے درمیان براہ راست سلسلہ جبانی شروع ہو، ہینڈ شیک کم از کم ہو جائے، کوئی بات چیت شروع ہو جائے، کیونکہ ابھی تو جس حال میں ہم 2020 میں بات کر رہے ہیں 16 مہینے میں تو پرائم منسٹر نے تو ہاتھ بھی نہیں ملایا لیڈر آف دی اپوزیشن سے، ایک جملہ بھی ٹرانسفر نہیں کیا ہے. تو اس ماحول کو بنیادی طور پہ تبدیل کرنے کے لیے تو یہ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے پہلے جو کرنی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماحول ہے ایکچولی یہ دونوں پہ منحصر ہے. اپوزیشن والوں نے وہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب اسمبلی میں آئے ہیں تو انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں تھا، لیکن یہ اس طرح ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں جو کہ اس وقت تو وہ ملک میں ہے ہی نہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کا جو لیڈر آف دا اپوزیشن کا رول کون ادا کرے گا، کیونکہ جو شہباز شریف ہیں وہ تو ملک سے باہر ہیں اور پتہ نہیں. لیکن یس ایک منیمم لیول آف انگیجمنٹ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پارلیمان کے چلنے میں بھی ایک بہت مددگار ثابت ہوگا، اور اس ملک کے جو گھمبیر مسائل ہیں وہ اسی وقت حل ہوں گے جب کہ ایک منیمم لیول آف کوآپریشن ہو اور انڈرسٹینڈنگ ہو، جس سے کہ ہم آگے چل سکیں. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر شبلی فراز ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اہم معاملات ہیں، پاکستان کی زمینی حقیقتیں اور کچھ سیاسی جماعتوں کے اپنے نظریات، کچھ سخت روی، کچھ سخت گیری، وہ تمام چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں کہ اس سے گزارا نہیں ہے. حالات یکسر بدل رہے ہیں اور جو پاکستان کی سیاست کی زمینی حقیقتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اب آرمی ایکٹ کے حوالے سے جو تبدیلیاں ہیں وہ ہو گئی ہیں. آگے بہت کچھ ہونے والا ہے. کیا جناب نواز شریف کو ابتدا سے ہی اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے تھا یا نہیں، اور کیا ان سے سیاسی غلطیاں ہوئیں، ان کی جماعت سے سیاسی غلطیاں ہوئیں؟